بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تین طلاقیں غصہ کی حالت میں ایک ہی مجلس میں دے دی جائیں، کیا وہ تین طلاقیں تین واقعہ ہوں گی یا ایک شمار کی جائے گی؟ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں باب باندھا، باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ تین طلاقوں کی اجازت دی، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ دو طلاقیں تم نے دے دی ہوں تو پس اچھے طریقے کے دستور کے مطابق تم چھوڑ دو، روک لو، یا اچھے طریقے کے ساتھ تم چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے، جس کے بارے میں محدثین کرام رحمہ اللہ نے غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد اجماعی طور پر یہ فرمایا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔ اس کو علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 331 پر اجماع نقل کیا اور فرمایا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ العلماء من التابعین ومن بعدهم منهم، کہ جمہور علماء اور تابعین اور ان کے بعد جو لوگ تھے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں تین مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور پھر امام علامہ عینی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ منہم الاوزاعی، اس مسئلہ میں امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام نخعی رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب امام صاحب کے، اور امام مالک رحمہ اللہ و اصحابہ، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب، والشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب، واحمد و اصحابہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب، اور اسحاق رحمہ اللہ، ابو ثور، ابو عبید اور دیگر حضرات، وہ فرماتے ہیں الا ان من طلق امرأته ثلاثا، جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، وقعنا، واقع ہو جائیں گی، ولکنہ یأثم، لیکن وہ شخص جو ہے گنہگار ہوگا۔ اس روایت مبارکہ اور سے معلوم ہوا کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دے دی جائیں وہ تین ہی واقع ہوں گی، اور اس بات پر امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب، ان کے شاگرد جو خود جلیل القدر بڑے محدث تھے، ان سب کا اجماع ہے کہ تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور گھروں کو طلاق اور دوسرے برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔